دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، 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 ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور ہر یتیم ان کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ہر یتیم ان کے لیے ایسا تھا جیسے بیٹا، ان یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، ان یتیموں کو کوئی پالنے والا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، سارے لشکر کو کیا ہاتھ ڈبو کر سیراب، چشم بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، چشم بنتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، جان دے دے
صحابہ نے سنبھالا دیکھا، جان دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین، نام لے کر انہیں اللہ نے پکارا ہو امین، ہم نے قرآن میں احسان حوالہ دیکھا، ہم نے قرآن میں احسان حوالہ دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور ہجر میں ان کی جو روتا ہو تو حیران کیوں، ہجر میں ان کی جو روتا ہو تو حیران کیوں، تم نے افسوس میرے دل کا نہ چھالا دیکھا، تم نے افسوس میرے دل کا نہ چھالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا فی الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطة بالکافرین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 55ویں مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔
دین اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ترتیب اور تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ دور خلافت راشدہ کی بات شروع ہوئی تھی اور اس وقت ہماری بات چل رہی ہے خلافت راشدہ کے چوتھے اور آخری دور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ جب اس امت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پوری امت نے اتفاق کے ساتھ اپنے لیے چوتھا خلیفہ نامزد کیا، کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن چونکہ آپ کی خلافت کا آغاز ہی ایک حادثے کے ساتھ ہوا، لہذا وہ حادثہ اتنا افسوسناک تھا اور اتنا اس کا صدمہ گہرا تھا کہ آپ کی خلافت کے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ایک نئی تکلیف، ایک پریشانی، کوئی نیا فتنہ سر اٹھا رہا تھا۔ اور آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بات آئی کہ ایک ایسا گروہ اور ایسا طبقہ وجود میں آ چکا تھا کہ جس نے یہ طے کر دیا تھا کہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے، اس لیے کہ امت کی کامیابی کی بنیادی وجہ اس کی اجتماعیت اور اتفاق ہے۔ جب تک یہ امت جمع ہے، اس میں جوڑ ہے، اس میں اتفاق ہے، تو کوئی ان کا مقابل نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے باطل ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے لیے جو بنیادی حربہ استعمال کیا وہ یہ تھا، آپس میں اختلافات پیدا کر دیے جائیں۔ تو ایک شخص اٹھا عبداللہ ابن سبا کے نام سے، جو اصلاً کیا تھا؟ یہودی تھا، اور اس نے آ کر ایک فتنے کی بنیاد رکھی۔ اور ہر زمانے میں ہر غلط آدمی کو اپنے مزاج کے لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں، لہذا اس نے اپنے ہم مزاج لوگ تلاش کیے کہ مجھے کہاں ملتے ہیں، لہذا جگہ جگہ گزرنے ہوئے اس نے اپنی ایک اجتماعیت بنائی، ایک جماعت بنائی، اور اس کے نتیجے میں مختلف شہروں کے اندر انہوں نے فتنے کا ماحول پیدا کیا۔ اور اسی کا نتیجہ کہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو امت کے خلیفہ تھے، ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ ان کے گھر میں تلاوت قرآن کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت عثمان کی شہادت میں چونکہ یہی فتنہ پرور سبائی گروہ ملوث تھا، لہذا ان کو ایسا لگا کہ خلیفہ وقت کو شہید کر کے ہم نے اپنے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے تو انہوں نے بھی اس بات کا عزم کیا اور وعدہ کیا سب سے کہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص ضرور لوں گا، بدلہ ضرور لوں گا، اور ان کو ضرور شرعی اور اسلامی سزا دی جائے گی۔ یہ بات اس طبقے کے لیے بڑی پریشان کن تھی، لہذا انہوں نے اپنی سازشوں کا جال بنائے رکھا، اور اسی کے نتیجے میں دو بڑے حادثات پیش آئے، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین کا معاملہ ہوا۔ دونوں طرف جلیل القدر صحابہ اکرام تھے، بڑے لوگ تھے، لیکن اس طبقے نے آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو دو جنگیں ہوئی جس میں نقصان بھی ہوا، صحابہ اکرام کی شہادتیں بھی ہوئی، لیکن آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ ان دونوں جنگوں کے بعد بھی دونوں طرف کے حضرات کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف تھے، ہر ایک غمزدہ تھا، ہر ایک پریشان تھا، اور سب سمجھ چکے تھے کہ یہ سبائی گروہ یہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ان مشکلات کا شکار رہا، اور اسی کا نتیجہ کیا نکلا کہ تین بہت بڑے فتنے اس امت کے اندر پیدا ہو گئے۔
اور ہر فتنے نے اپنی ایک سوچ بنائی اور اس سوچ کو پھر امت پر مسلط کرنے کی کوشش کی. آج کی مجلس میں جو 55ویں مجلس ہے، اس میں انشاءاللہ انہی فتنوں سے متعلق مختصراً بات ہوگی. آپ حضرات کی توجہ درکار ہوگی. جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت تا وفات، جس دن امت کے خلیفہ بنے اس وقت سے لے کر وفات تک کی زندگی کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے. پہلا حصہ ہے کہ آپ کی خلافت پر بیعت کی. سب نے، جو اتنے موجود لوگ تھے، سب نے بیعت کر لی. جب بیعت ہو گئی تو آپ کے خلافت کا دور شروع ہو گیا. اب خلافت کا دور جب شروع ہوا تو کیا باتیں پیش آئی؟ جی، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا جو ہر خلیفہ وقت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ مشکلات کیا تھی؟ جی، پہلی مشکل یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اقدامات، کچھ فیصلے کیے تھے. اور وہ اقدامات کیا تھے کہ انہوں نے چند بڑے بڑے علاقوں کے گورنر تبدیل کیے، لیکن وہ گورنر کئی سالوں سے اپنے نظام پہ کام کر رہے تھے. اور یہ فطری سی بات ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ پرانے آدمی کو ایک دم ہٹانا آسان نہیں ہوتا. اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو مقامی لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی ان کی غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے، کوتاہی کیا ہے. ایک تو اس سے مشکلات بنی اور آپس میں انتشار کی فضا بنی. دوسری اور اہم ترین مشکل جو تھی، جس پر تفصیل سے آپ حضرات کے ساتھ بات ہوئی، وہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ. یہ دن بدن زور پکڑ رہا تھا. ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ وقت کے قاتل کو قصاصاً سزا دے دی جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کے سامنے بنیادی فرق آ گیا کہ حضرت علی کیا فرماتے تھے کہ پہلے بیعت ہو تاکہ نظام خلافت مضبوط ہو جائے. لہذا پہلے بیعت کر لو، خلافت مضبوط ہو جائے گی، پھر قصاص لے لیں. سامنے والے حضرات کہتے تھے، وہ بھی صحابہ اکرام تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے قصاص میں تاخیر کی تو آئندہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں. کوئی بھی اٹھ کر وقت کے خلیفہ پہ حملہ آور ہوگا، اس کے ساتھ ظلم کرے گا، امت اسی طرح اپنے بڑوں سے محروم ہوتی رہے گی. لہذا ان کا کہنا تھا کہ پہلے قصاص لیں پھر ہم سب بیعت کر لیں. تو فرق یہ ایک طرف سے تھا کہ پہلے بیعت پھر قصاص، دوسری طرف سے تھا کہ پہلے قصاص پھر بیعت. اور میں نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ اس اختلاف اور کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی اختلاف. یہ اجتہاد کا فرق ہوتا ہے، اور اجتہاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں دونوں طرف کے لوگ درست سمجھے جاتے ہیں. رائے ہے، دونوں طرف کی رائے ہے، دونوں صحیح ہے، کسی نے غلط بات نہیں کی. تو بہرحال یہ مطالبہ بہت زور پر اٹھا اور اس کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہوئے. آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ مشکلات کا جو تیسرا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 بڑے فتنے پیدا ہو گئے. کتنے فتنے؟ 3 فتنے اس نے جنم لیا. ان فتنوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے دوستو کہ خدا نخواستہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں یہ طے کریں کہ جی فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ گالی دی، فلاں یہ کہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امت ان باتوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس دین کے کرنے کے بہت سارے ضروری کام ہیں جس میں کمزوری ہے. لہذا اب امت کو یہ کہنا کہ جی یہ فتنہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا فلاں بڑا ہے، آج کے دور میں ان باتوں کو زیادہ بیان کرنے کا نقصان ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وضاحت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. ان فتنوں کا تعارف ہمارے سامنے اس لیے ہوگا کہ ہمیں وہ بنیادی نقطہ اور پوائنٹ سمجھ میں آ جائے
کہ جس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں دوستوں، وہ آج کی مجلس میں آپ غور کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا دوستوں۔ جی، 3 جو بڑے فتنے پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس دور میں۔ پہلا فتنہ تھا کن کا؟ روافض کا۔ یہ وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں اور ہم ان کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں، ہم ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس کا دعویٰ یہ تھا۔ دوسرا فتنہ بالکل روافض کی اپوزٹ تھی، ضد جس کو کہتے ہیں نا، بالکل ضد، وہ تھا خوارج کا۔ خوارج وہ تھے جو بالکل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ضد اور دشمنی میں آ گئے۔ جتنا وہ محبت اور عقیدت میں غلوف کر گئے روافض، خوارج اتنا ہی ضد اور بغض کے اندر اتر آئے۔ تو یہ بھی غلط تھے، یہ بھی غلط تھے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی اس بیچ کے اندر پیدا ہوا، وہ کن کا تھا؟ نواصب کا۔ نواصب یہ ناصبی لوگ تھے، ناصبی۔ ان تینوں کا مختصراً تعارف، اتنا تعارف جس سے ہمیں صرف یہ سمجھ آ جائے کہ رافضی کون ہے، خارجی کون ہے، ناصبی کون ہے، بس۔ اور انسان فتنے میں مبتلا کیوں ہوتا ہے، اصل بات اس مجلس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ہے دوستو۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ روافض کون ہے، آپ غور کریں گے، ذہن کو حاضر کریں گے۔ یہ لفظ نکلا ہے رفض سے۔ کس سے نکلا ہے؟ رفض۔ رفض کے لفظی معنی آتے ہیں منتشر ہونا۔ دیکھیے لفظ بتا رہا ہے، امت اس کو کہتے ہیں جس میں اجتماعیت ہو، رفض اس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو؟ انتشار ہو۔ اس کے معنی ہی منتشر ہونا۔ اس سے مراد وہ طبقہ ہے جنہوں نے وصی رسول کہہ کر، وصی کہتے ہیں جس کو دنیا سے جانے والا کچھ بول کر جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے تو مجھے کچھ باتیں کسی کو وقت پر بتا دینی چاہیے، تو وہ اپنے اعتماد والے ساتھی کو ڈھونڈتا ہے۔ اب یہ جو ساتھی ہوتا ہے جس کو یہ مرنے والا کچھ بتا کر جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ وصی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصی۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جو وصیتیں فرمائی، جو نصیحتیں فرمائی، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی وصیت اور نصیحت سب کے سامنے ظاہر ہے۔ اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی کہ کسی کے کان میں کچھ الگ سے بھی کہا ہو۔ اس لیے سیرت میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری وقت کے کلمات کیا تھے آپ کی زبان پر، وہ بھی امت کے پاس سے۔ لیکن اس طبقے نے ایک گھڑاک بنایا جس کو کہتے ہیں نا ایک جھوٹی بات، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا ایک وصی بنایا، یعنی کسی کو کچھ وصیت کی چھپ کر۔ اچھا بھئی وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ علیہ السلام نے ان کو کچھ خاص باتیں بتائی۔ چلو اگر آپ وصی ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ تو کہا جب وصی ہے تو لہذا اس امت کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل بھی ان کو قرار دے دیا۔ کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ امت کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کو خلیفہ اول خود حضرت علی نے مانا ہے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ان کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ لیکن اس طبقے نے کہا نہیں، خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے۔ تو باقی تینوں حضرات، تو کہا کہ باقی تینوں حضرات خلفاء کی جو خلافت تھی وہ ناجائز اور وہ ظلم کی تعبیر ہے۔ اور اس طبقے کے بانی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، جو تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ آ گیا۔ تو ایک بات اگر آپ غور کریں کہ رفض اور روافض وہ طبقہ ہوا کہ جو ایک حد پہ چلے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے اندر، سمجھ،
لیکن یہ محبت کیا تھی؟ یہ محبت ایک جھوٹا دعویٰ تھا، اس میں کوئی حقیقت اندر نہیں تھی، بلکہ اس کا اظہار کر کے کسی اور کو برا بھلا کہنا مقصود تھا۔ ایک فتنہ یہ پیدا ہوا۔ جی، دوسرا طبقہ جو پیدا ہوا وہ کن کا تھا؟ خوارج کا۔ اب یہ خوارج جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج کا تذکرہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوارج کے متعلق کچھ پیشن گوئیاں بھی فرمائی، اور باقاعدہ آپ نے اشارہ کیا نجد کے علاقے کی طرف، فرمایا یہاں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، کچھ لوگ اٹھیں گے، اور ظاہر میں اتنے دیندار ہوں گے کہ جن کی پیشانی پر سجدوں کا ایسے نشان ہوگا کہ جو کہ جانور کی پنڈلی پر ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا، یہ جو بکرا دمبا ہوتا ہے، اس کی پنڈلی دیکھیں تو زمین پر رکھتے رکھتے بالکل خشک ہو جاتی ہے وہ۔ تو اشارہ تھا کہ یہ عبادت میں تو اتنا آگے جا چکے ہوں گے کہ ان کی پیشانی پہ بہت بڑا نشان ہوگا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے فتنے نکلیں گے اور امت کے اندر ان کی وجہ سے انتشار پیدا ہوگا، لہذا جو ان کو پائے تو وہ ان سے جہاد کرے گا۔ تو اب یہ خوارج کا طبقہ ہے۔ یہ خوارج لفظ خروج سے ہے، اور خروج کے معنی کیا ہے؟ نکلنا۔ کیا مطلب نکلنا؟ یہ طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت اور آپ کی محبت سے نکل گیا تھا، خلیفہ وقت کی محبت اور اطاعت سے نکل گیا۔ اور کس دن نکلا دوستو؟ آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی اور جنگ کو روکا گیا، تو ایک بات طے ہوئی تھی کہ معاملہ کس پر ہوگا؟ تحکیم پر ہوگا۔ یاد ہے؟ دونوں طرف سے ایک ایک نمائندے کو بھیجا جائے گا، وہ نمائندے بیٹھ کر جو طے کریں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو صحابی آئے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو نمائندے آئے وہ تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ اب ان دونوں کو نمائندہ بنانے کا مطلب تھا تحکیم، اس کو شریعت میں تحکیم کہتے ہیں، اور یہ بالکل ایک جائز عمل ہے، آپ نے سنا، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ بہانے باز لوگ تھے، یہ جو خوارج تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بات بننے جا رہی ہے اور یہ بات کبھی بھی کفر سے باطل سے ہضم نہیں ہوتی، تو بے مقصد یہ مجلس میں ایک طبقہ کھڑا ہوا اسی مجلس میں، اور تحکیم کے معاملے میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ تو کفر ہے۔ بھئی کیا کفر ہے؟ کہا بھئی انسان کو حکم اور فیصل بنایا جائے یہ تو جائز نہیں ہے، فیصلے تو اللہ پاک کریں گے، انسان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ حکم بن جائے؟ ایک بے مقصد کی بات اپنی طرف سے گڑھ لی اور یہ کہا کہ بھئی جو بھی تحکیم کی طرف جائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ تحکیم کی طرف تو حضرت علی بھی جا رہے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان میں مسلمان کون بچا؟ اس طبقے نے کہا نہیں، یہ ہے، یہ نہایت متشدد قسم کے لوگ تھے، اور معمولی بات پر تکفیر اور قتل و قتال ان کے لیے بہت آسان تھا، کوئی مشکل ہی نہیں۔ جہاں کوئی آگے پیچھے ہوا اس کو مار دیا اور کہا کہ بھئی یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے۔ اور یہ طبقہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کا قائل ہوا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا پتہ چلا کہ یہ خوارج وجود میں آئے ہیں، تو چونکہ احادیث موجود تھی ان کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طبقے سے جہاد بھی فرمایا۔ اور ایک مشہور عرب کا علاقہ ہے نہروان، وہاں پر ان سے ایک بہت بڑی جنگ لڑی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، اور بہت بڑے طبقے کو جہنم رسید کیا۔ تو یہ خوارج تھے۔ دیکھیں آگے، اب
خوارج کا نظریہ اور انداز آپ نے سن لیا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو حکم بنانا کفر ہے. انداز یہ تھا کہ سخت متشدد تھے، معمولی بات پہ کافر بنانا آسان. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا سلوک کیا؟ پہلے تو ان کو بٹھا کے سمجھایا کہ بھائی بات کر لو، اگر ہم واقعی قرآن کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھا دو، لیکن آپ اگر غلط جا رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں مانے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ معرکہ نہروان پیش آیا سفر سن 38 ہجری کے اندر، جو کن کے درمیان ہوا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی امت مسلمہ ہے، اور ایک طرف خوارج کا طبقہ ہے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نقشے کے اندر، یہ علاقہ ہے، یہ کیا لکھا ہے جی؟ حرورہ علاقہ لکھا ہے. حرورہ، یہ حرورہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ خوارج کی آبادی تھی. یہ عراق میں ہے، بالکل کوفہ کے ساتھ حرورہ. اور یہ لفظ اتنا مشہور ہوا کہ آگے چل کر جب بھی کوئی سخت قسم کی بات کرتا نا تو اس کو کہا جاتا کہ کیا تم حروری ہو؟ جیسے آج بھی اگر کوئی اپنا ایک مزاج بنا لے تو ہمارے ہاں کہتے بھائی تم فلاں تو نہیں ہو. تو یہ لوگ حرورہ کی نسبت سے مشہور ہوئے. یہ ان کا علاقہ تھا خوارج کا، جس کا نام کیا تھا؟ حرورہ. ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا اور یہ بڑی لڑائی لڑی گئی نہروان کے علاقے میں. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہے کیا لکھا ہے؟ نہروان کا علاقہ ہے. یہ حرورہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہے اور خارجی لوگ حرورہ میں ہیں. دونوں نکل کر نہروان آئے اور یہاں بھرپور لڑائی لڑی. اور عجیب بات یہ تھی کہ صحابہ فرماتے تھے کہ جب ہم دیکھتے تھے تو نماز کے وقت نماز کی بڑی سخت پابندی، وضو کی پابندی، اعمال کی پابندی میں بڑے سخت تھے. لیکن اگر کسی صحابی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی کو دیکھتے تو ان کو آگ لگتی، کہتے بھئی فوراً ان کو قتل کرو. یعنی اتنے ظلم پہ اتر آئے تھے. تو اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی کہ یہ طبقہ وجود کے اندر خوارج کا آئے گا، جن کے مزاج میں، سوچ میں انتہائی درجے کا تشدد پایا جائے گا. آج میرے عزیز و دوستو بزرگوں علماء کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں دنیا میں ایک ایسی سوچ چلتی ہے، ایکسٹریمسٹ جن کو کہا جاتا ہے، نہایت درجے کی انتہا پسندانہ سوچ، جہاں تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی وہ ہوا تو فوراً کفر ہے، فوراً شرک ہے، فوراً کسی کی جان لے لینا ہے. یہ جو صورتیں آج دنیا میں ہے دوستو، یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ وہی خوارج کے جدید ایڈیشن ہوتے ہیں، یہ وہی سامنے آتے ہیں، وہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طاقت کو منتشر کیا اور ان کو توڑ دیا. وقتی طور پر تو یہ فتنہ دبا، لیکن بعد میں اس فتنے نے پھر عروج پایا ہے. جی تیسرا طبقہ تھا کن کا؟ نواسب کا. یہ ناصبی لوگ تھے. اچھا، یہ پچھلے دو طبقوں کے مقابلے میں اتنے انتہا پسند نہیں تھے جتنا روافض ایک کنارے پر اور خوارج دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے. تو ناصبی بھی کچھ کم نہیں تھے، لیکن انہوں نے ذرا ہاتھ ہلکا رکھا. اب ناصبی کون ہے؟ ناصبی وہ ہے کہ جن کے دل میں حضرات اہل بیت، خاص طور پہ حضرت علی اور حضرت حسنین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بغض بھرا ہوا ہے. یہ لوگ بنیادی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کو برحق مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے چل کر کوفہ کربلا آئے تھے. جو محرم میں واقعات سنتے ہیں نا، ہم بیان کرتے ہیں، کربلا میں آئے. تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں ان کا مقابلہ کس کے لشکر سے ہوا تھا؟ یزید کے لشکر سے ہوا تھا نا. تو یزید کے ظلم میں، اس کے فسق میں، اس کی زیادتی میں تو ذرہ برابر شک نہیں کہ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی.
اللہ کے پاک پیغمبر کے خاندان کو شہید کیا، کوئی اس کا طرفدار اس امت کے اندر نہیں ہو سکتا، نہ اس کے لیے کوئی حوالے اور دلائل دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو نواسب کا طبقہ ہے، انہوں نے یزید کو برحق کہا اور اس کو خلیفہ برحق کہا، اور کہا کہ ان کے خلاف نکلنے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی ہے، کہ بھئی جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت حسین کو کیا حق تھا کہ ان کے مقابلے میں آئے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ کتنے فتنے ہو گئے آپ کے سامنے؟ 3 فتنے ہو گئے۔ پہلا فتنہ کون سا تھا؟ روافض کا، دوسرا خوارج کا، تیسرا نواسب کا۔ یہاں تک پہنچ گئے دوستو؟ اچھا، اب یہاں آخری بات عرض کرنی ہے جس سے ساری مجلس کا مقصد اور خلاصہ سمجھ میں آئے۔ آپ نے ان تینوں فتنوں کو، تینوں طبقات کو دیکھا کہ ان کے کیا کیا مقاصد تھے۔ ایک بات آپ کو قدر مشترک ملے گی، ایک بات، ایک نقطہ، کہ چاہے روافض ہے، چاہے خوارج ہے، چاہے نواسب ہے، تینوں کی سوچ میں اعتدال نہیں، انتہا ہے۔ اعتدال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انتہا ہے۔ یعنی ایک طبقہ کسی کی محبت میں اتنا آگے چلا گیا کہ حد سے آگے چلا گیا، گر گیا۔ ایک طبقہ اس کے مقابلے میں اٹھا اور وہ بغض میں اتنا آگے چلا گیا کہ گر گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس امت کی، امت مسلمہ کی پہچان، اس کی علامت اور اس کی نجات کی وجہ جو قرآن کریم نے بیان کی اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت معتدلہ بنایا، یہ اس امت کی خاصیت ہے دوستوں۔ اس لیے آپ کو اپنے اکابر میں الحمدللہ جو سلسلہ اس امت کے پاس ہے وہ کسی کی ذاتی سوچ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے پاس نجات کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے دے دیا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت میں اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائے گا، 73 فرقے ہوں گے، سب ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو وہ کون ہوگا؟ ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ ہم اس نجات پانے والے طبقے میں کیسے شامل ہوں گے؟ آپ نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو قیامت تک کی امت کی ہدایت کا سامان ہے۔ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے دوستوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو مجھے اور میرے صحابہ کو لے کر چلے گا وہ ناجی ہے، وہ نجات پالے گا قیامت کے دن، اور جو مجھے یا میرے صحابہ کو چھوڑ دے گا وہ ناری ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے۔ بات ختم ہے دوست۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فتنے ہیں۔ ہمیں جو راہ اعتدال دی گئی وہ کیا ہے امت مسلمہ کی؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک کے انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس دین کے پہنچانے میں آپ نے کوئی کمی کمزوری نہیں رکھی، پورا دین صحابہ کے حوالے کر کے آپ تشریف لے گئے۔ اس سوچ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمزوری ڈھونڈے گا، یعنی یہ فلاں بات نہیں ہے، فلاں بات نہیں ہے، یہ گر جائے گا دوست۔ دوسری بات، اس امت کی پہچان یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، آپ کی تربیت میں رہے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، یہ اس امت کا سب سے قیمتی طبقہ ہے صحابہ اکرام کا۔ الف سے لے کر یا تک تمام صحابہ اکرام وہ کامیاب ہے، ہر ایک کی اتباع کے اندر کامیابی ہے۔ اگر ان صحابہ کے آپس میں اختلاف بھی ہوا،
جنگ بھی ہوئی, تلوار بھی چلی ہے, تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اس اختلاف کو اجتہادی اختلاف کہا جائے. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا آپ نے سنا ابھی پیچھے جنگ جمل, جنگ صفین میں کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے اپنا وزن ایک ترازو میں ڈالا ہو؟ کہیں آپ کو لگا کہ ہم نے کہا ہو کہ یہاں حضرت علی جو ہے وہ صحیح ہے, حضرت عائشہ نعوذ باللہ غلط ہے؟ یا کہیں آپ کو لگا کوئی آپ سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ حق پہ ہے, حضرت علی ناحق ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تمام حضرات کس پر تھے؟ حق پر تھے. تمام حضرات حق پر تھے, برحق تھے, اللہ والے تھے, جنتی تھے, قیامت تک کی امت کے لیے معیار تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. لہٰذا ان کا ایمان, ان کی زندگی امت کے لیے قیامت تک کے لیے معیار بن گئے. اس لیے ہمیشہ اعتدال کے راستے پر رہے دوستو. جہاں حد سے زیادہ نرمی ہوئی وہاں بھی نقصان ہوا, جہاں حد سے زیادہ سختی ہوئی وہاں بھی نقصان ہوا. آج آپ دیکھیں نا دنیا میں آپ کو ایسی سوچ بھی ملے گی جہاں اتنی سختی, اتنا تشدد ہے اور اتنا جمود ہے, جمود کہتے ہیں بند ہونے کو, کہ جہاں آپ کوئی وظیفہ پڑھیں گے, کوئی مسنون عمل کریں گے, جائز تعویذ پہن لیں گے, تب بھی آپ کو برداشت نہیں. آپ کو کہا جائے گا نہیں بھئی یہ بھی شرک ہے, یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی شرک, شرک بدعہ, شرک بدعہ, شرک بدعہ. آپ حیران ہوں گے کہ بھئی میں کیا کروں, جب ہر جگہ بیٹھنا شرک ہے, کسی جگہ کو, مبارک جگہ کو دیکھنا وہ شرک ہے, تو پھر تو مسلمان کون بچا؟ یہ وہ سختی ہے جو حد سے تجاوز کر گئی ہے دوست. اور ایک سوچ آپ کو ملے گی جو اتنی نرم ہو چکی ہے کہ جس نے کہا جی سب ہے بھائی, وہاں بھی مانگ لو, یہاں بھی مانگ لو, یہاں بھی مانگ لو, اس سے بھی مانگ لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات دوست؟ اسی لیے امت راہ اعتدال پر رہے. آپ نے ابھی عصر کے بعد اگر کوئی ساتھی موجود تھے حضرت کے بیان میں, کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے عقیدہ توحید کو سمجھایا کہ سب کچھ ہو جائے لیکن اگر توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں رہا, کمزور ہوا, تو بڑے سے بڑے مقرب کو بھی نجات نہیں مل سکتی. تو عقیدے کی حفاظت مقدم ہے, عقیدے کی حفاظت ضروری ہے. یہ راہ اعتدال جب تک امت کے پاس ہے, الحمدللہ ہمارے اکابر نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے جس نسبت کو اوپر سے لیا اور امت تک دیا ہے وہ اعتدال والا راستہ ہے. ہمیں یہی سکھایا گیا کہ فوراً کسی سے بدظن ہو کر, بدگمان ہو کر, جذبات میں کسی کو فوراً کافر نہیں بناؤ. جہاں تک ہو سکے تعویل کرو, اس کے ایمان کی حفاظت کرو, اس کو بچاؤ, اور نہ اتنے ڈھیلے بنو, اتنے کمزور بنو کہ ہر جگہ پیشانی ٹیکنے کے لیے تیار ہو, غیر اللہ کے نام کی نظر ماننے کے لیے تیار ہو, غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو, غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا, کھانا پکانے کے لیے تیار ہو. وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. دین اعتدال ہے, درمیانہ راستہ ہے, اور جب انسان معتدل امت بن کر چلتا ہے اس کو نجات مل جاتی ہے دوست. تو یہ فتنے اس زمانے کے اندر وجود میں آئے اور ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اعتدال سے نکل چکے تھے, انتہا پہ کھڑے ہو گئے تھے. جی اب یہ باتیں ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے آخری ایام. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا آخری وقت آ رہا ہے دوست, اور آپ نے غور کیا تو یہ پورا دور, یہ چند سال مشکلات ہی مشکلات ہیں, فتنے ہی فتنے ہیں, لڑائیاں اور جنگیں ہیں. تو کس کیفیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ وقت گزارا ہوگا. تو جب آپ کی خلافت کے آخری ایام آئے تو اس موقع پر کیا معاملات پیش آئے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.